پھر کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ نے ان کو ان کی ہر چیز کے ساتھ تہس نہس کر دیا۔ ان منکروں کے سامنے اب اسی کی مثالیں آنی ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا حامی و ناصر ہے، اور ان منکروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے انکار کر دیا ہے ان کی رفاہیت پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، وہ اسی طرح بہرہ مند ہو رہے اور کھا پی رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ بالآخر دوزخ ہے۔ یہ کس بل بوتے پر اکڑ رہے ہیں اے پیغمبر؟ کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں تمہاری اس بستی سے کہیں بڑھ کر تھیں جس نے تمہیں نکالا ہے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا تو کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ آگے قیامت میں بھی یہی ہوگا، اگر نہیں مانتے تو ان سے پوچھو۔ پھر کیا جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہیں اور اچھے عمل بھی کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جن کے پاس کوئی دلیل نہیں اور جن کی بدعملی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جس میں کوئی آمیزش نہیں ہوگی، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہیں آیا ہوگا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے یکسر لذت ہوگی، اور شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف شفاف ہوگا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی۔ کیا وہ جن کے لیے یہ نعمتیں ہیں ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، جنہیں اس میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی آنتوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا؟ اور ان میں جو خدا کی اتاری ہوئی اس کتاب کو پسند نہیں کرتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں لیکن سنتے سمجھتے کچھ نہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اس لیے کہ اپنی خواہشوں کے پیرو بنے رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی ہے، ان کی ہدایت اس قرآن سے اللہ نے اور بڑھا دی، اور ان کے حصے کی پرہیزگاری انہیں عطا فرما دی ہے۔ ان کی سمجھ میں تمہاری بات نہیں آ رہی تو اب یہ اسی کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے، سو یاد رکھیں کہ اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ پھر جب وہ ان پر آ ہی جائے گی تو ان کے لیے ان کے سمجھنے کا موقع کہاں ہوگا؟ تو اے پیغمبر تم البتہ جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، تو اپنی اور اپنے ساتھی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی لغزشوں کی معافی مانگتے رہو۔ اللہ تمہارے آنے جانے کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ یہ جو بظاہر ایمان لائے ہیں کہتے تھے کہ جنگ کے بارے میں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی؟ پھر جب ایک واضح صورت اتار دی گئی اور اس میں جنگ کا ذکر بھی ہوا تو جن کے دلوں میں بیماری ہے تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ سو ان کے حال پر افسوس، ان کے لیے صحیح رویہ تھا کہ حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنی ہے۔ پھر جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اس وقت اگر یہ اللہ سے سچے ثابت ہوتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ سو ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو تم سے اس کے سوا کیا توقع ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے رحمی رشتوں کو توڑو؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ سو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا دلوں پر ان کے تالے چڑھے ہوئے ہیں؟
حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے الٹے پاؤں پھر گئے اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی تھی، انہیں شیطان نے فریب دیا اور ان کو خدا نے بھی ڈھیل دے دی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو برا جانا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری ہی مانیں گے۔ اللہ ان کی رازداری کو خوب جانتا ہے۔ ان کا یہی رویہ ہے تو اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کے منہوں پر ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو خدا کو غصہ دلانے والی تھی اور اس کی خوشنودی کو پسند نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے بظاہر اچھے اعمال بھی اکارت کر دیے۔ کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اس خیال میں ہیں کہ ان کے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہتے تو اے پیغمبر ان کو اس طرح تمہیں دکھا دیتے کہ تم ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لیتے، اور ان کے لہجے کے تذبذب سے تو انہیں تم اس وقت بھی ضرور پہچان لوگے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں ان کو ہم الگ معلوم کر لیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں۔ تم کن کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ یاد رکھو جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا ہے اور ہدایت کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی ہے، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، بلکہ وہ انہی کے اعمال اکارت کر دے گا۔ ایمان والو، ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے حکم پر چلو اور رسول کے حکم پر چلو، اور اللہ اور رسول سے بے وفائی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر اسی انکار کی حالت میں مر گئے، ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ سو تم کمزور نہ پڑو، اور یہ جو عذاب کی زد میں ہیں ان کو اب سمجھوتے کی دعوت نہ دو، اور جان لو کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کے معاملے میں وہ ہرگز تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگے گا، اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لے اور سب کچھ سمیٹ کر مانگ لے تو معلوم ہے کہ تم بخیلی کرو گے اور صاف انکار کر دو گے، اور اس سے وہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے کینوں کو ظاہر کر دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم کو تمہارے مال کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو تم میں ایسے بھی ہیں جو اس میں بھی بخیلی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو بخیلی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی ساتھ بخیلی کرتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ تم خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کرو۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ الفتح۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے پیغمبر کہ ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے کہ تم سرخ روئی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ، اور اس کے صلے میں اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو بخش دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے اور تمہارے لیے ایک سیدھی راہ کھول دے، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو ناقابل شکست ہو۔ وہی ہے جس نے فتح کے سفر کے لیے نکلتے وقت مسلمانوں کے دلوں میں طمانینت نازل فرمائی تاکہ وہ نکلیں اور اس کے صلے میں ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ ہو، ورنہ اللہ اپنے دین کی نصرت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔
زمین اور آسمانوں کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے، اس لیے کہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس لیے کہ وہ ان کے گناہ ان سے جھاڑ دے۔ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی یہی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے حق میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے رہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بری گردش کے منتظر ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی، اور آگے ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ سے بے پرواہ ہیں تو اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری پہنچانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لاؤ، رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ تم سے نہیں بلکہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، سو جس نے یہ عہد توڑا وہ اس عہد شکنی کا وبال اپنے ہی سر لیتا ہے، اور جس نے اس بات کو پورا کر دیا جس کا عہد اس نے اللہ سے کیا تھا تو اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تم اس سفر سے واپس گھر پہنچو گے تو اہل بدو میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تم سے عذر کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نکل نہیں سکے تھے، ہم کو ہمارے مال مواشی اور اہل و عیال کی ذمہ داریوں نے مشغول کیے رکھا، یہ ہماری کوتاہی تھی، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان سے کہنا تم نے دنیا کو اہمیت دی اور خدا کا حق نہیں پہچانا، ذرا بتاؤ کہ پھر کون ہے جو تمہارے لیے اللہ کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تم کو نفع پہنچانا چاہے، نہیں، یہ کوئی عذر نہیں، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اسے معلوم ہے کہ تم اس لیے پیچھے نہیں رہے بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان اب کبھی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی اور تم نے برے برے گمان کیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر تم لوگ برباد ہوئے۔ یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان نہیں لائے تو اسی طرح کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہی جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا، اور جو اب بھی پلٹنا چاہیں تو اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم لوگ آئندہ جب غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی بات کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، یہی بات تو اللہ نے تم کو پہلے فرمائی تھی جب پیغمبر سفر کے لیے نکلے تھے۔ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ یہ جو اہل بدو میں سے پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے ان سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے، پھر اگر تم نے حکم کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا،
اور اگر کہیں اس وقت بھی سرتابی کی جیسے پہلے سرتابی کر چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ اس سے صرف معذورین مستثنی ہوں گے، اس لیے کہ اندھے پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد کے لیے نہ نکلے، اسی طرح لنگڑے پر بھی گناہ نہیں اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے اگر وہ اطاعت پر قائم ہوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو روگردانی کرے گا اسے وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اس وقت اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا تو اس نے ان پر طمانینت اتار دی اور ان کو ایسی فتح عطا فرما دی جو ان قریب ظاہر ہونے والی ہے، اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ایمان والو، اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ تم سے کیا ہے جو تم حاصل کرو گے، سو یہ پہلی فتح کے غنائم تو اس نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دیے ہیں، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے ہیں کہ یہ موجب طمانینت ہو اور ایمان والوں کے لیے خدا کی نصرت کی ایک نشانی بن جائے اور وہ تم کو سیدھی راہ کی ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ ایک فتح اور بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، مگر اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ منکرین جن سے تم معاہدہ کر کے آئے ہو اگر اس موقع پر تم سے جنگ کرتے تو ضرور پیٹھ پھیرتے، پھر اپنے لیے کوئی حامی اور کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے خدا کے پیغمبر کا انکار کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا کہ وہیں کھڑے رہ جائیں اور اپنی جگہ پر نہ پہنچنے پائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مکہ میں اس وقت ایسے مومن مرد اور ایسی مومنہ عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے کہ حملہ کرتے تو رون ڈالتے، پھر ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آ جاتا تو ہم جنگ کی اجازت دے دیتے، لیکن ہم نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے اور اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان میں سے منکرین کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیتے۔ اس وقت کو یاد رکھو جب ان منکروں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کر لی، زمانہ جاہلیت کسی حمیت، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنی طمانینت نازل فرمائی اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کے حقدار اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس لیے مطمئن رہو ایمان والو، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا تھا۔ بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے پورے امن کے ساتھ، اس طرح کہ اپنے سر منڈواؤ گے اور بال کترواؤ گے، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ بس اتنی بات تھی کہ اللہ نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا، تو اس سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح تمہیں عطا فرما دی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر وہ اس کو غالب کر دے۔ یہ ہو کر رہنا ہے، اور اس کے گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں
رکوع و سجود میں سرگرم دیکھو گے۔ ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے۔ یہ ان کی تمثیل تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ بونے والوں کے دلوں کو موہتی ہے کہ منکروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ الحجرات۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی رائے کو مقدم نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سمیع و علیم ہے۔ ایمان والو، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز پر اونچا نہ ہونے دو، اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ یاد رکھو، جو اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کی افزائش کے لیے جانچ کر منتخب کر لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے پیغمبر کہ جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ اگر یہ لوگ صبر کے ساتھ انتظار کر لیتے کہ تم خود ان کے پاس نکل کے آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ بہرحال درگزر کرو، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، اور تم یہ بات بھی اچھی طرح جان رکھو کہ تمہارے اندر خدا کا رسول موجود ہے، لہٰذا کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اپنی رائیوں پر اصرار کرو۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، جس طرح اس سے پہلے پڑے رہتے تھے، مگر اللہ نے تمہارے آگے ایمان کو محبوب بنایا اور اس کو تمہارے دلوں میں اچھا کر دکھایا ہے، اور کفر اور فسق اور پیغمبر کی نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں سخت ناپسندیدہ ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے یہی لوگ راست رو ہیں کہ اس نعمت سے بہرہ یاب ہیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ تمہاری وحدت اسی سے قائم ہے، لہٰذا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرے اس سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لے۔ پھر اگر رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کرا دو اور ٹھیک ٹھیک انصاف کرو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دو۔ یہ سب فسق کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی بہت برا ہے، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان صریح گناہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟
سو اسے تو گوارا نہیں کرتے ہو، پھر غیبت کیوں گوارا ہو؟ تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگوں ایک دوسرے کو بھائی خیال نہیں کرو گے تو انہی برائیوں میں پڑے رہو گے۔ اس لیے خوب سمجھ لو کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچانو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ قیامت میں اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ علیم و خبیر ہے۔ تم کو حجروں کے باہر سے پکارنے والے یہ بدوی بڑا احسان جتا کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی ہے۔ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل تک نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، سو اپنی اصلاح کر لو۔ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یاد رکھو، مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی سچے لوگ ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ درا حالی کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اس میں کچھ شک نہیں کہ زمین اور آسمانوں کا سارا غیب اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قاف۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ قاف ہے۔ قرآن مجید آپ ہی اپنا گواہ ہے۔ نہیں، ان کے جھٹلانے کی وجہ وہ نہیں جو یہ ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ انہیں تعجب اس بات پر ہوا ہے کہ روز قیامت کے لیے ایک خبردار کرنے والا خود انہی کے اندر سے ان کے پاس آ گیا ہے۔ چنانچہ ان منکروں نے کہا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بڑی بعید ہے۔ ہمارے علم کو بھی اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں، درا حالے کہ ان کے جسموں سے زمین جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہم نے جان رکھا ہے، اور ہمارے پاس وہ کتاب بھی ہے جو ہر چیز کو محفوظ رکھتی ہے۔ نہیں، وہ بات نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے، اس لیے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں مانتے تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہم نے کس طرح اس کو بنایا اور اس کو سنوارا ہے، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں ہے۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور ہر قسم کی خوش منظر چیزیں اس میں اگا دیں، ہر اس بندے کی بصیرت اور یاد دہانی کے لیے جو توجہ کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکتوں والا پانی برسایا، پھر اس سے باغ اور فصلیں اگائیں جو کاٹ لی جاتی ہیں، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت اگا دیے جن میں تہ بر تہ خوشے لگتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے۔ اور مردہ زمین کو ہم نے اسی پانی سے زندہ کر دیا، مرنے والوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم، اصحاب الرس، سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں اور ایکا والوں اور تبا کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا۔ ہر ایک نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو دیکھ لو کہ میری وعید ان پر واقع ہو کر رہی۔
ان سے پوچھو پھر کیا ہم پہلی مرتبہ تخلیق سے عاجز رہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا، بلکہ اثر نو پیدا کیے جانے کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو وسوسے گزرتے ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے، جب دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لے رہے ہوتے ہیں، انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ افسوس، تم لوگ انکار ہی کرتے رہے، اور موت کی جان کنی اس حقیقت کے ساتھ آ پہنچی جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تم گریزاں رہے، اور وہ دیکھو سور پھونکا گیا۔ یہ وہی دن ہے جس کی وعید ہم نے تمہیں سنائی تھی۔ ہر شخص حاضر ہو گیا ہے، اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ تم اس دن سے غفلت میں رہے، تو اب وہ پردہ ہم نے تم سے ہٹا دیا جو تمہارے آگے پڑا ہوا تھا، سو آج تو تمہاری نگاہ بہت تیز ہے۔ ہماری عدالت برپا ہو گئی، اور اس مجرم کے ساتھی ہانکنے والے فرشتے نے کہا، یہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا، تم دونوں جہنم میں جھونک دو ہر ناشکر مخالف، خیر سے روکنے والے، حد سے بڑھنے والے، شک میں پڑے ہوئے کو، جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنایا ہے، سو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی شیطان نے کہا، پروردگار، اس کو میں نے سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ فرمایا، اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں نے پہلے ہی تمہیں اپنی وعید سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے ہاں بات کبھی بدلی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم جہنم سے پوچھیں گے، کیا تو بھر گئی ہے؟ اور وہ جواب دے گی، کیا کچھ اور بھی ہے؟ اور جنت ان لوگوں کے قریب لائی جائے گی جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ کچھ زیادہ دور نہ ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور اپنے پروردگار کی حدود کی حفاظت کرنے والا تھا، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، اور ایسا دل لے کر حاضر ہوا ہے جو خدا کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ جاؤ، ہماری جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اور انہیں وہاں جو چاہیں گے ملے گا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یہ خبردار ہو جائیں، ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کی ہیں جو قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ سو عذاب آیا تو جدھر سینگ سمایا، ان کے لوگ شہروں میں ادھر ہی چل کھڑے ہوئے کہ ہے کوئی پناہ کی جگہ۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی یاد دہانی ہے جو سینوں میں دل رکھتے ہوں یا کان لگا کر توجہ سے سنیں۔ انہیں تعجب ہے کہ مرنے کے بعد یہ کس طرح اٹھائے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے 6 دن میں پیدا کر دیا تھا، اور ہمیں کوئی تکان بھی لاحق نہیں ہوئی تھی۔ سو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرو، اور سورج کے سجدہ ریز ہو جانے کے بعد بھی۔ اور سنو، جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا، جس دن یہ سور کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس دن کی منادی کے ساتھ سنیں گے جس کا آنا برحق ہے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم ہی زندگی دیتے اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ایک دن سب کو پلٹنا بھی ہماری ہی طرف ہے۔ اس دن جب زمین ان کے اوپر سے کھل جائے گی، یہ تیزی سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے۔ ان کا یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔
تم ان کا غم نہ کرو اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور یاد رکھو کہ تم ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیے گئے ہو، سو قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرو انہیں جو میری تنبیہ سے ڈرتے ہوں۔ الذاریات۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تند ہوائیں گواہی دیتی ہیں جو غبار اڑاتی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، پھر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں۔ یہ گواہی دیتی ہیں اور دھاریوں والا آسمان بھی کہ جس عذاب کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ یقیناً سچ ہے، اور جزا و سزا واقعہ ہو کر رہے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ تم لوگ ایک صریح تضاد میں مبتلا ہو۔ ہماری اس وعید سے وہی منہ موڑ سکتا ہے جس کی عقل الٹ دی گئی ہو۔ اس کے بارے میں یہ اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، بالکل بے خبر ہیں، پوچھتے ہیں روز جزا کب آئے گا۔ اس دن آئے گا جس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اب چکھو اپنے اس فتنے کا مزہ جس میں تم مبتلا رہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔ پرہیزگار البتہ اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے پروردگار نے جو کچھ انہیں بخشا ہے لے رہے ہوں گے۔ وہ اس سے پہلے خوبی سے عمل کرنے والے تھے، راتوں میں بہت کم سوتے تھے اور ان کے آخری وقتوں میں اپنے پروردگار سے مغفرت مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ ہوا اور بادلوں ہی میں نہیں، جو یقین کرنا چاہیں ان کے لیے زمین میں بھی نشانیاں ہیں اور تمہارے وجود میں بھی۔ پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان میں تو تمہارے لیے روزی بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے۔ سو قسم ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی، اس کا آنا یقیناً حق ہے، اسی طرح جیسے تم بول دیتے ہو۔ اس کی نشانیاں تاریخ میں بھی ہیں۔ تمہیں ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا تم پر سلامتی ہو۔ اس نے جواب دیا تمہیں بھی سلام ہے، کچھ اجنبی سے لوگ ہیں۔ پھر نظر بچا کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ان کے لیے فربہ بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لایا اور ان کے آگے پیش کر دیا، مگر انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس نے کہا کیوں آپ کھاتے نہیں؟ پھر ان کے تردد کو دیکھ کر اس نے اپنے دل میں ان سے کچھ اندیشہ محسوس کیا۔ وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم فرزند کی بشارت دی۔ اس کی بیوی یہ سن کر حیرانی کے عالم میں آگے بڑھی، اپنا ماتھا پیٹا اور بولی بڑھیا بانجھ اب جنے گی؟ انہوں نے کہا تیرے پروردگار نے یہی کچھ فرمایا ہے، وہ بڑا حکیم و علیم ہے۔ ابراہیم نے پوچھا پھر اے فرستادگان الہی تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجا گیا ہے کہ اس پر سنگ گل برسا دیں جو تمہارے پروردگار کے ہاں ان لوگوں کے لیے نشان زدہ ہیں جو حد سے بڑھے ہوئے ہوں۔ پھر اس بستی سے ہم نے سب ایمان والوں کو نکالا تو وہاں ایک کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا۔ تب ہم نے پتھر برسا دیے اور ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک بڑی نشانی وہاں چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ یہی نشانی موسیٰ کی سرگزشت میں بھی ہے، جب ہم نے اس کو ایک واضح سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے غرور سے منہ موڑا اور بولا یہ جادوگر ہے یا کوئی خبتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔
یہی نشانی عاد کی سرگزشت میں بھی ہے، جب ہم نے ان پر بے فیض اور خشک ہوا چلا دی۔ وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ اور یہی نشانی سمود کی سرگزشت میں بھی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت کے لیے مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے منہ موڑا اور سرتابی کی، تو انہیں کڑک نے آ لیا اور وہ دیکھتے رہے، پھر نہ ان کے لیے اٹھنا ممکن ہوا اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہم نے اسی طرح پکڑا، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ پھر کیا مشکل ہے کہ ہم انہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کریں؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان کو ہم نے عظیم قدرت کے ساتھ بنایا ہے اور ہم بڑی وسعت رکھنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، سو کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ اس لیے دوڑو اللہ کی طرف، میں اس کی طرف سے تمہیں ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ قیامت کا مرحلہ آئے گا تو ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آئے گا۔ میں اس حقیقت کے بارے میں بھی اس کی طرف سے تمہیں ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ ان سے پہلوں کے پاس بھی جو رسول آیا، انہوں نے اس کو یہی کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا یہ ایک دوسرے کو یہی وصیت کرتے رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ہیں ہی سرکش لوگ، سو ان سے اعراض کرو۔ اب تم پر کوئی الزام نہیں، اور یاد دہانی کرتے رہو، اس لیے کہ جو ماننے والے ہوں انہیں یاد دہانی نفع پہنچاتی ہے۔ ان سرکشوں کو اب ان کے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، اور ان سے تقاضا بھی یہی ہے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود روزی رساں ہے، بڑے زور اور بڑی قوت والا ہے۔ انہیں کچھ مہلت دو، اس لیے کہ ان ظالموں کے لیے بھی وہی پیمانہ ہے جیسا ان کے اگلے ہم مشربوں کے لیے تھا، سو مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ ان منکروں کے لیے آخر کو بڑی خرابی ہے، ان کے اس دن کی وجہ سے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ الطور، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ طور گواہی دیتا ہے، اور جھلی کے کھلے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب بھی۔ اسی طرح آباد گھر، یہ تمہاری زمین گواہی دیتی ہے، اور آسمان کی اونچی چھت اور لبریز سمندر بھی، کہ تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اس دن جب آسمان کپ کپا کر لرزے گا اور پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، سو اس دن بدبختی ہے جھٹلانے والوں کی، جو اپنی سخن سازیوں میں لگے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ جس دن وہ دھکے دے دے کر دوزخ کی آگ کی طرف لے جائے جائیں گے، کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا؟ جاؤ اس میں جا پڑو، پھر اسے برداشت کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے۔ پرہیزگار البتہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے پروردگار نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس سے لطف لے رہے ہوں گے، اور اس سے بھی کہ ان کے پروردگار نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور آہو چشم گوریاں
ہم نے ان سے بیاہ دی ہوں گی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم انہی کے درجے میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں ان کے لیے کوئی کمی نہ کریں گے، اس لیے کہ ہر ایک اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے۔ ہم ان کی پسند کے میوے اور گوشت ان کو برابر دیتے چلے جائیں گے۔ وہ اس میں شراب کے جام ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی، نہ دوسروں پر گناہ کی تہمتیں، اور چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے انہی کے لیے خاص ان کی خدمت میں دوڑتے پھر رہے ہوں گے۔ وہ پیچھے کا حال پوچھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں دوزخ کی جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ ہم اس سے پہلے اسی پروردگار کو پکارتے تھے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑا باوفا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ لہٰذا یاد دہانی کرتے رہو اے پیغمبر، اور پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ اپنے پروردگار کے فضل سے تم نہ کاہن ہو نہ دیوانے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم گردش روزگار کے منتظر ہیں؟ ان سے کہہ دو اچھا، انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سجھاتی ہیں، یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ماننا نہیں چاہتے۔ سو اپنی بات میں سچے ہیں تو اسی شان کا کوئی کلام بنا لائیں۔ ان سے پوچھو، یہ آخرت کو نہیں مانتے تو کیا بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں، یا آپ ہی اپنے خالق ہیں؟ یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ کس برتے پر اکڑ رہے ہیں؟ تیرے پروردگار کے خزانے کیا انہی کے پاس ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھتے اور آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں، کہ ان کے لیے وہاں بھی عیش ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان میں سے جس نے سنا ہے وہ کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ یہ ذرا اپنے عقائد کو دیکھیں، کیا وہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یہ کیوں نہیں سنتے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے سو یہ خود ہی لکھ لیتے ہیں اور اپنی ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو جنہوں نے کفر کیا ہے یہ چال انہی پر الٹی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی اور الہ ہے جو انہیں بچا لے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ پاک ہے ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ نہیں مانیں گے، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے انہیں چھوڑو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس دن ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن نہ ان کی کوئی چال ان کے کچھ کام آئے گی، نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی۔ ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اس لیے انہیں چھوڑو اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اس لیے کہ تم ہماری نگاہ میں ہو۔ اور ثابت قدمی کے لیے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو جس وقت تم نماز کے لیے اٹھتے ہو، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب ستارے پلٹتے ہیں۔